میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج سورہ الاعراف کے 11ویں رکوع کی، اور اس 11ویں رکوع کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز 8واں سپارہ اختتام پذیر ہوگا، اور ہم 9ویں پارے کے اندر انشاءاللہ العزیز جا کر اس رکوع کا اختتام کریں گے۔ یعنی 8ویں پارے کی آخری جو آیات ہیں وہ اس رکوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور 9ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس رکوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج 11واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا، گویا کہ یہ پہلا رکوع ہوگا 9ویں پارے کا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آج ہم 8 پارے مکمل کریں گے، اور 9ویں پارے کی ابتدا اللہ کے فضل سے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الاعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اقوام کے واقعات کو سماعت فرمایا۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے جس کے اندر ایک نافرمان قوم کے اعمال و افعال کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اس قوم کے نبی کی ناراضگی کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب شدید کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ تمام واقعات ایک جیسے ہی ہیں، ان لوگوں کو جن کو دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے استہزاء کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قصہ ماضی بنا کے رکھ دیا۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا بھی نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین ہے۔ اس بستی کا نام مدین یہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص جن کا نام مدین تھا، اور یہ علاقہ ان کی طرف منسوب تھا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی مختلف علاقے مختلف شخصیات کے حوالے سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اب کسی فرد کا نام رہا ہوگا تو ان کی طرف اس علاقے کی نسبت سے وہ علاقہ مشہور ہوا۔ ڈیرہ غازی خان ہے، غازی خان بھی جو ہے یہ کسی فرد کا نام کسی دور میں رہا ہوگا، ان کی نسبت سے
اس علاقے کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ مدین نام کے کسی فرد کی نسبت سے جن کا تعلق مورخین اور لغت کے آئمہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور اس نسبت کی وجہ سے اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ یاد رکھیے کہ شعیب علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، آپ کی بیٹی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عقد میں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں آپ کا ذکر آگے بھی آئے گا، مختلف مقامات پر مختلف تناظر میں ان واقعات کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں پر بالخصوص آپ کی نافرمان قوم کا بیان ہے اور اس قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ مدین قوم جو ہے یہ مدین علاقے میں آباد تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق جس علاقے سے تھا، میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مدین نام کے کسی فرد کی طرف اس علاقے کی نسبت کی جاتی ہے، جیسا کہ لغت کی مشہور کتاب تاج العروس کے اندر علامہ سید مرتضیٰ حسین زبیدی نے اس کی وجہ تسمیہ یہی بیان فرمائی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کا میں نے آپ کو پہلے مختصر سا ذکر کروا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں اور مدین قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اور یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ مصر سے تقریباً پیدل 80 دن کی پیدل مسافت جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو مدین جو تھا یہ مصر سے کافی دور ایک علاقہ تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہ قوم شرک میں بھی مبتلا تھی۔ یہ جو الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم عقیدے کے لحاظ سے شرک میں بھی مبتلا تھی، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ الفاظ ان سے کہنے پڑے، اور یہ الفاظ خود میں اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ کی قوم شرک کی مرتکب ہو رہی تھی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور ہم نے ان کو اللہ کی روشن نشانیاں دے کر بھیجا، روشن دلائل دے کر بھیجا۔ یہاں پر مفسرین کے ہاں ان روشن دلائل کی وہ معجزات کون سے تھے جو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دیے، یہاں پر اکثر اور بیشتر تفاسیر خاموش نظر آتی ہیں۔ یہاں سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور یہاں سے مراد کوئی حسی اور ظاہری معجزہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی طرف علامہ ابو سعود نے اپنی تفسیر کے اندر اشارہ کیا۔ البحر المحیط میں امام ابو حیان الاندلسی نے اس طرف اشارہ کیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دیں اور فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے ہی جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معجزات ہوں، لیکن یہاں پر مفسرین خاموش ہیں۔ معجزات ضرور ہیں، کیونکہ یہاں پر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شعیب کو جاءتکم بینۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اب اس قوم میں جو دوسری خرابی بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا۔ کسی کو اگر کوئی سودا سلف دینا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کرنا ہے تو اس کے اندر بے ایمانی کرنا، جیسا کہ آج یہی مرض امت محمدیہ میں سرایت کیا ہوا ہے کہ وزن کچھ اور بتایا جاتا ہے لیکن دیا سامان اس کی نسبت کم وزن پر دیا جاتا ہے، یعنی ناپ تول لین دین کے اندر گڑبڑ کرنا۔ کسی کو دکھایا کوئی اور کپڑا جاتا ہے، دیا کچھ اور جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں آن لائن پرچیزنگ سسٹم ہے، اس کے اندر بھی یہی خرابیاں نظر آتی ہیں کہ چیز جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، ڈسپلے کی جاتی ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز گھر پہنچتی ہے تو وہ چیز کچھ اور نکلتی ہے یا اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو آن لائن لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس خرابی میں ہم بھی مختلف ہیلوں کے ساتھ داخل ہیں۔ امت محمدیہ میں بھی یہ بیماری سرایت کیے ہوئے ہے اور لوگوں کو کہا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے۔ زمینوں کی خرید و فروخت میں بھی یہی مسائل ہیں کہ دکھایا کچھ اور گیا، سبز باغ دکھائے گئے لیکن انسان کو دیا کچھ اور گیا، فراڈ کیا گیا۔ تو ناپ تول کی کمی یہ اس قوم کا بڑا گناہ بیان کیا گیا شرک کے بعد۔ حضرت
شعیب علیہ السلام نے ان کو اس فساد سے روکا کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لیکن یہ قوم باز آنے کی نہ تھی۔ اچھا، یہ باز کیوں نہیں آتی تھی، اس کی وجہ بھی آگے چل کر بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ان کو ڈرایا گیا اور فرمایا گیا کہ ناپ تول پورا کرو اور چیزوں کو گھٹا کر فروخت نہ کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ ہمارے ہاں دودھ کی خرید و فروخت کرنے والوں میں بھی یہی مرض پایا جاتا ہے کہ دودھ کم فروخت ہوتا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قوم شعیب علیہ السلام جس برائی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، وہ اس قوم میں بھی سرایت کیے ہوئے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَصَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ ہر راستے میں یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو۔ یہ لوگ مدین کے راستوں میں بیٹھ جاتے، ہر راہ گیر کو حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق غلط معلومات دیتے کہ وہ نعوذ باللہ کذب بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا وہ کذب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے متعلق ہم لوگ مال کے اندر ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، یا ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ان کی شریعت کو مت تسلیم کرنا، ان کے راستے پر مت چلنا۔ تو یہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، حضرت شعیب سے دور کرتے، اپنی قوم کی جو لوگ ہیں حد المقدور کوشش کرتے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے اجتناب کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا انعام یاد کروایا کہ اس رب کے بھیجے ہوئے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے تم پر انعام کیا کہ تم خسیس تھے، کم تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَصَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل کو بڑھا دیا، تمہیں ایک علاقے کے اندر بحیثیت ایک آبادی آباد کیا، تم خاندانوں کی صورت میں آباد ہو، تم مستقل ایک خطے کی صورت میں رہ رہے ہو۔ یہ اللہ کا تم پر کتنا انعام ہے، وہ چاہتا تمہاری نسلوں کو نیست و نابود کر دیتا، آگے نہ بڑھنے دیتا۔ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اپنے سے پہلوں کا حال دیکھو، دوسری قوموں کے حال دیکھو جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، تو معلوم ہوا کہ دوسری قوموں کے حال احوال سے جیسے عبرت حاصل کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے، ایسے ہی نیکوں کے حال احوال دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا یہ بھی اسلام کا مزاج ہے۔ اگر نافرمانوں کی زندگیوں سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر نیکوں کی زندگیوں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کیوں نہیں اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، ایک گروہ ایمان نہ لائے تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق اب دو گروہ ہو گئے، بہت قلیل لوگ آپ کی اتباع کرنے والوں میں شامل ہوئے، اور ایک کثیر تعداد حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گویا ان کو ایک وارننگ دی ہے، ایک نصیحت کر دی ہے کہ اب انتظار کرو، یحکم اللہ بیننا، اللہ تم میں اور ہم میں فیصلہ فرما دے، کیونکہ اب تم آگے آتے محسوس نہیں ہوتے، تم میری طرف آنا پسند نہیں کرتے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب نصیحت کے بعد بھی تم اپنی زندگی سنوارنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین، بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی اور کا حکم نہیں چلتا اور اس کی بارگاہ میں کسی کی اپیل نہیں مانی جاتی۔ وہ خیر الحاکمین ہے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، جس کو چاہے جس عذاب سے ہلاک کرے، اب تمہارے لیے بھاگنے کی سبیل نہیں ہو سکتی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا قارہین۔ اس قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب،
ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کی ایک شرط بیان کی، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے طریقے سے رہنا ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا میں تو جو تمہارے طور طریقے ہیں، تمہارے عقائد و نظریات ہیں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث اس لیے کیا کہ تمہاری اصلاح کروں، اور تم مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہو، اگرچہ میں اس سے بیزار ہوں۔ انہوں نے کہا اگرچہ تم اس سے بیزار ہو، اس کو قبول کرو، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو یہاں سے باہر نہ نکالیں، تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین، انہوں نے کہا یا ہمارے دین میں آ جاؤ یا یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا معاملہ کرنا پڑا، آپ کے احباب کو بھی مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے اس جگہ کی جو صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش وارد ہوتی ہے، آزمائشوں کے اندر انبیاء علیہم السلام پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو طریقہ ہمارا ہے، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، تم نے کرنی ہے تو ہمارے ساتھ رہو، عقیدے کا جو بگاڑ جسے تم بگاڑ کہتے ہو وہ ہم میں ہے، وہ اگر تم بھی اپنانا چاہو تو اپنا لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگلی آیت ہے قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ بے شک پھر ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب ان کا سوال تھا ہمارے میں آ جاؤ، نہیں تو اس علاقے کو خالی کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دین کی تردید کے لیے مجھے بھیجا گیا، جس نظریات کی جڑ اکھاڑنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، میں اس کو کیسے خود قبول کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر انسان جری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو ناپسند کرتا ہے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین باطل سے بچایا، تمہارے عقائد و نظریات سے ہمیں دور رکھا، ہم میں نیکی اور برائی کی پہچان کو باقی رکھا، اور ہمیں اس بات کی آگاہی عطا فرمائی کی گئی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس گروہ کا ایک حصہ بن جاؤں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کے صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے شیطان تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو جب اللہ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں تو انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے خاص بندے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرما دی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اصل میں یہ دعائے عذاب ہے، یہ دعائے ضرر ہے۔ یا اللہ میں نے ان کو جتنی تبلیغ کرنی تھی کر دی، لیکن ان کے دل اتنے سخت اور پتھر دل یہ لوگ ہیں کہ اب تیری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اب تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دے، یعنی عذاب بھیج دے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے عذاب بھیجنے کے لیے دعا ہے کہ اب اس قوم کا تہس نہس والا معاملہ کر دیا جائے اور ملیا میٹ کر دی جائے یہ قوم۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس قوم کے سردار بولے اگر شعیب ہم تمہارے تابع ہوئے تو ضرور نقصان رہے گا، نقصان میں جائیں گے۔ کہ ایک دوسرے سے ان سرداروں کی اب گفتگو ہے تو شعیب کے تابع نہیں ہونا، نہیں تو ہم نقصان میں جائیں گے۔ یہ نقصان سے کیا مراد ہے؟ میں نے پیچھے عرض کیا کہ میں آگے چل کے اس کی وجہ بیان کروں گا۔ اب وہ وجہ آ چکی ہے کہ چونکہ یہ مال کے اندر لین دین کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، ناپ تول کے اندر صحیح نہیں تھے، ان کا نظریہ کیا تھا
کہ اگر ہم شعیب علیہ السلام کے کہنے پر برابر چیز کو تول کر لیں گے اور تول کر دیں گے تو اس سے ہمیں مالی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنی ہی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے اس مقام پر۔ قرآن نے ان لوگوں کے عقائد نظریات کو بیان کیا کہ ان کی خرابی کیا تھی، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مالی مفادات کو ترجیح دیتے تھے۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ ہے، رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے پر اگر ان کو تنبیہ کی جائے تو اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دیتے ہیں، اسلامی سزاؤں کو ظلم اور بربریت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے حال احوال کوئی اہل مدین سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اہل مدین بھی یہی سمجھتے تھے اگر ایمانداری سے کام کیا تو مالی طور پر ہم خسارے میں جائیں گے، اور جو ہمارے یہ دور حاضر کے نام نہاد مسلمان ہیں یہ بھی اسی فکر اور اسی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ کیا، زکوٰۃ دی تو شاید مال نہ کم ہو جائے، صدقات دیے تو مال کہیں کم نہ ہو جائے، اور رشوت لیتے ہیں اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ سب شیطان کے ہیلے بہانے ہیں جو اس نے لوگوں کے دل میں فقر سے خوف پیدا کر دیے۔ انسان کو فقر سے خوف دلاتا ہے شیطان کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ یہی بیماری تھی اہل مدین کے اندر کہ اب وہ اپنے مال کم ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے، مال کے اندر خسارہ اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ضرور تیار تھے۔ جیسے آج بعض لوگ مسلمان رشوتیں لے رہے ہیں، کیوں اپنا مال بڑھا رہے ہیں؟ ان کو اللہ کے حکم کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں؟ مال نہ کم ہو جائے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جو ان پر واجبات ہیں ان سے نظر اندازی والا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے اہل مدین نے کیا۔ وہی سوچ، وہی فکر، وہی روح یہاں پر کار فرما نظر آتی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب آگے وہ معاملہ جو ان کے لیے مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آیت کا ترجمہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ ایک زلزلہ تھا جس کی ابتدا ایک چیخ سے ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 94 میں اس زلزلے کی ابتدا ایک چیخ کو قرار دیا، اور امام ابو سعود نے تطبیق یہ دی کہ ابتدا ہو سکتا ہے کہ زلزلے کی ابتدا ایک خوفناک چیخ سے ہوئی ہو، اور اس کے بعد زلزلے نے ان کے گھروں کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں پر رہتے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا ھم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے، اپنے گھروں کو مال سے بھرنے والے، اپنی اولاد کو مال کھلانے والے، اپنے رکھ رکھاؤ کو قائم رکھنے کے لیے مال ہر طرح کے طریقے سے کمانے والے، آج نہ گھر رہا نہ گھروں میں رہنے والے یہ افراد رہے، سب کے سب تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ صرف مال کے اندر کمی پیشی ان کو برداشت نہ تھی، اللہ کے احکام سے بغاوت ان کو قبول تھی۔ یہی حال آج کے مسلمان کا ہے۔ کبھی آپ مسلمانوں پر عذاب دیکھیے، کبھی سیلاب کی صورت میں ہے اور کبھی مہنگائی کی صورت میں ہے، کبھی دنیا میں کون سی وبا عام ہوتی ہے، کبھی دنیا میں کون سی وبا عام ہوتی ہے۔ اب تو حالات یہاں تک آ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر وہ بھی ایک وقت کے لیے اس کو بند کر دیا گیا، مکفل کر دیا گیا، حج اور عمرے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی، مسجد نبوی کو تالے لگا دیے گئے۔ اللہ کی ناراضگی کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں تک آ پہنچا کہ مسلمان ان تمام اقوام جن پر عذاب آئے ان کے تمام احوال جانتے ہوئے بھی ان برائیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اللہ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا، یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اور الحمدللہ آج ہمارا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے 9ویں پارے کا، اور 11واں رکوع چل رہا ہے سورہ الاعراف کا۔ آخری آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا، تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کو غم کروں کافروں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی لاشوں سے خطاب کیا، اس قوم کی ہلاکت کے بعد
ان بے جان ناشیوں سے خطاب کیا ہے، میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، کوتاہی تمہاری طرف سے تھی، تم نے نصیحت قبول نہیں کی۔ 3 انبیاء علیہم السلام نے بعد از وصال اپنی قوموں سے خطاب کیا۔ ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کا خطاب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار بدر کو، جو کفار قتل ہوئے جنگ بدر کے اندر، ان کے کنویں میں پھینکا تو آپ نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہ پایا جو تم سے رب نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، میں جو ان سے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات کی قسم وہ تم ان سے کم سنتے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ سابقہ امتوں کے جو احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ اصل میں کفار مکہ کے لیے عبرت کا نشان تھا کہ تم تجارت کی غرض سے ان علاقوں میں جاتے ہو، ان قوموں کے حال احوال دیکھتے ہو۔ اب تمہارے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اور ان قوموں کے حال احوال دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے انبیاء سے بغاوت کی تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کی نافرمانیاں ان کو لے ڈوبی، ان کا مال و متاع سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا